بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف سے دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی اپیل کر دی ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف میں ثالث بننے کی پیشکش کرتے ہوئے بولے، وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں پہلے اجلاس میں شریک نہ ہو سکیں انہیں قائل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی نہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں، ہم حکومت اور اپوزیشن دونوں سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ وزیر اعظم کو پیشکش کی ہے کہ وہ جماعتیں جو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں انہیں انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سے بھی کہا ہے کہ تنگ نظری کی سیاست چھوڑ کر پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچیں۔ ان کی قیادت کی رہائی کے علاوہ بھی پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں۔ سیکیورٹی کی اجلاس بلایا گیا اسلام آباد میں، تو کچھ سیاسی جماعتوں نے اس میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم سے کہ وہ پھر سے ایک مہینہ کے بعد صحیح تو ایک بار پھر کوشش کرے کہ اس قسم کا میٹنگ بلایا جائے۔ وہ سیاسی جماعتیں جو کسی نہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو قائل کیا جائے۔ ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ اس میں جو بھی کردار پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر سکتی ہے، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کو مدد کریں اور یہ دوسری سیاسی جماعتیں سے انگیج کریں، تو وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دہشت گردی کا خطرہ ایک نیشنل سیکیورٹی کرائسس بن چکا ہے۔ ہم نے صورت ہاؤس پہ قائد حزب اختلاف سے بھی اپیل کیا کہ اپنی قیادت کی رہائی کے علاوہ اپنے سیاسی قیادت کے لیے ریلیف مانگنے کے علاوہ بھی ان کو قومی ایشوز کو ترجیح دینا چاہیے، اور خاص طور پہ جو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ اس قسم کے مسئلے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہوئی تھی، اس میں معافی کا کافی نہیں ہوگی بلکہ سزائیں بھی ہوں گی۔ کسی کو معافی دینے یا دلوانے کے لیے یا این آر او کے لیے بات چیت نہیں ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کا ایک بیان سامنے آیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے متعلق۔ دوبارہ طلب کیا جائے گا قومی سلامتی سے متعلق اجلاس، اور حکومت کوشش کرے گی کہ تحریک انصاف کو شامل کر لیا جائے اس میں کسی طرح؟ ہم تو چاہیں گے کہ یہ آئیں، بیٹھیں، اپنا رول پلے کریں، لیکن کسی کی بلیک میلنگ سے یہ جنگ نہیں روکی جا سکتی۔ کسی کی بلیک میلنگ اگر دہشت گردوں کو فائدہ دیتی ہے تو انہیں سوچنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ پہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان پہ حملہ آور نہیں ہوئی۔ معافی کافی نہیں ہوگی، اس میں سزائیں بھی ہوں گی۔ حکومت چاہتی ہے کہ ان کی جو پارٹی دہشت گردی کا معاملہ ہے اس میں اپنا رول پلے کرے، جس میں پی ٹی آئی سب سے پیچھے ہے اور وہ اپنے سیاسی مقاصد کو آگے رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ اگر آپ نیشنل ایکشن پلان دیکھیں تو یہ صوبہ سب سے پیچھے ہے۔ کسی ذاتی مفاد کے لیے یا کسی کو معافی دینے یا دلوانے کے لیے نواز شریف نے بلوچستان میں مذاکرات کرنے کی کوشش کی رائے دے دی۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر خرم دستگیر کا ٹی وی انٹرویو میں بیان۔ کراچی میں ایک اور خاندان ٹریفک حادثے کی نظر ہو گیا۔ ملیر ہالٹ میں موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو تیز رفتار واٹر ٹینکر نے کچل دیا۔ حاملہ خاتون چیک اپ کے لیے شوہر کے ساتھ اسپتال جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد شدید زخمی حالت میں بچے کو جنم دیا، لیکن ماں باپ کے ساتھ بچہ بھی دم توڑ گیا۔ اس سال اب تک مختلف ٹریفک حادثات میں کراچی کے 214 شہری جانیں گنوا چکے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں دانیال سید۔ ٹریفک حادثہ ملیر ہالٹ بس اسٹاپ پر پیش آیا، جہاں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی کو کچل دیا۔ حادثے کا شکار خاتون نے شدید زخمی حالت میں بچے کو جنم دیا۔ موقع پر موجود لوگ بچے کو لے کر فوری اسپتال پہنچے، لیکن بدقسمتی سے ماں باپ کے ساتھ بچہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ ہاسپٹل جا رہے تھے چیک اپ کے لیے، حاملہ تھی آپ کی؟ حاملہ تھی۔ شادی کو تقریباً ابھی سال ہی ہونے والا ہے شادی کو، اور چھوٹا بچہ بھی پیدائش کا ٹائم ہی پیدا ہی ہوا تھا کہ وہ بھی بیچارہ فوت ہو چکا ہے۔
पुलिस के मुताबिक वाटर टैंक के ड्राइवर और उसके हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को जलाने की कोशिश भी की। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने मौके पर पहुंचकर वाटर टैंकर को तहवील में लेकर मॉडल कॉलोनी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराची में इस साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 214 हो गई, जबकि हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात में 1 जनवरी से अब तक 68 शहरी मौत के घाट उतर चुके हैं। दानियाल सैयद, जियो न्यूज़ कराची। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सिंध ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश खराब कराने पर IG सिंध को खत लिख दिया है। केस की तफ्तीशी टीम के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश कर दी है। IG सिंध का कहना है कि केस की तहकीकात पर प्रोसिक्यूशन की गाइडलाइन के मुताबिक की जा रही हैं। रिपोर्ट करें कराची से अमीन अनवर। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सिंध ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। IG सिंध पुलिस को लिखे गए खत में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने केस की तफ्तीशी टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। खत में कहा गया है कि पुलिस ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से इन्वेस्टिगेशन के लिए जारी गाइडलाइंस को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया है। मुलजिम अरमगान के अतराफी बयान से पहले प्रोसिक्यूशन को न तो बताया गया न ही एतमाद में लिया गया। इसी तरह मुलजिम शहराज के अतराफी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद हुई। अब अरमगान के अतराफी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। मुलजिम अरमगान का अतराफी बयान SSP ने रिकॉर्ड कर रखा है, जो कानूनी तौर पर काबिल कबूल है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने अतराफी बयान की दरख्वास्त दायर की। इस इक़दाम से केस को नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब IG सिंध पुलिस का कहना है कि केस की तहकीकात प्रोसिक्यूशन की गाइडलाइंस के मुताबिक की जा रही है। बहुत सारे एविडेंस जो है ना वो राइट फ्रॉम डे 1 प्रोसिक्यूटर इसमें इस केस में शामिल है। उनके मतलब इंस्ट्रक्शंस पे एविडेंस कलेक्शन हो रही है। कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ कलेक्ट करने होते हैं, कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जो मतलब कोशिश के बावजूद भी कलेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज के नेचर ऑफ सिचुएशन ऐसी होती है। तो मुझे यकीन है कि इस केस में पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो बेहतर किए हैं और एज़ पर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के हिसाब से किए हैं। मुलजिम अरमगान को सहाफ़ी पर हमले के केस में 25 मार्च को इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जज की अदालत में पेश किया जाएगा। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जारी है। आम आदमी को खाने पीने की अशिया की कीमतों में रिलीफ मिलना तो दूर की बात, चीनी, चिकन, गोश्त, सब्जियों, फलों और दालों की कई गुना कीमतों पर फरोख्त जारी है। इंतजामिया बाजारों से गायब है। सरकारी हुकाम सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट। रमजान मुबारक में महंगाई कम करने और सस्ती अशिया की फरावानी के हुकूमती दावे धरे रह गए। आज भी ओपन मार्केट में चीनी 170 से 180 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। चिकन 595 रुपए किलो के सरकारी रेट के बजाय 800 रुपए किलो में बिक रहा है। मुर्गी जो सी थी वो आपके रमजान से पहले दो माह पहले 400 रुपये बिकी है। ठीक है, जैसे ही रमज़ान आना शुरू हुआ है वो 700 से 750 रुपये तक चली गई है। मुर्गी माफिया जिनसे 1.5 महीने से उनकी रेट लिस्ट ही नहीं काबू हो सकी, हर 100 रुपये जिंदा मुर्गी ब्लैक हो रही है। रमज़ान के महीने में चीनी का रेट बढ़ गया, पहले की निस्बत बढ़ गया, क्योंकि पहले कम थी अब कीमत बढ़ गई है। 180 रुपये इन्होंने ना उसका बिक रही है बाजार में। कौन से दुकानदारों को पकड़ा इन्होंने, किस ताजर को मतलब इन्होंने मीटिंग की, उनको बुला के कहा गया जी आप ये ना कहें। फलों, सब्जियों, दालों और गोश्त की कीमतें भी बरसतूर आसमान से बातें कर रही हैं। आवाम परेशान है कि वो क्या खरीदें और क्या न खरीदें। रमज़ान में चीज़ें कम सस्ती होनी चाहिए और रमज़ान में लोग इतनी चीज़ें महंगी बेचते हैं। जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से महंगी हुई है। पहले 150 रुपये थी, अब 175 180 रुपये बिक रही है। इसकी रीज़न है कि मार्केट जो कमेटियाँ हैं ना वो ज़िम्मेदार है इसकी। हर आदमी अपनी मर्जी का रेट ले रहा है। ये कहाँ गई हैं प्राइस कंट्रोल वाली कमेटियाँ, कहाँ गई है हुकूमत? शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने आंखें बंद कर ली, अफसरशाही बंद कमरों तक महदूद है। रमजान के मुकद्दस महीने में भी आवाम की रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। कैमरामैन हनान यूनस के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तपेदिक जैसी मूजी बीमारी ने बहुत ज़्यादा जानें ली हैं और लाखों लोग इससे मुतासर हैं। तपेदिक सिर्फ सेहत का मसला नहीं, ये एक समाजी इंसाफ का मसला है जो गैर मुतनासिब तौर पर हमारी सबसे कमज़ोर कम्यूनिटीज़ को मुतासर करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहाँ टीबी का सबसे ज़्यादा बोझ है। हुकूमत बैनुल-अक़वामी तंजीमों, सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों और सिविल सोसाइटी के साथ शराकत में हमारे सेहत के देखभाल के निज़ाम को मजबूत बनाने जा रही है। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि बतौर खातून अव्वल सेहत आमा के इक़दाम की हिमायत और टीबी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के सफ़र में ताउन करने के लिए पुरज़्म हैं। हमें इस बीमारी की तशख़ीस की हौसला अफजाई और मुतासर अफराद के साथ यकजहती के लिए खड़ा होना होगा।
کراچی میں آج افطار سے پہلے صدر، زینب مارکیٹ، آئی اے چندرگڑھ روڈ، فوارہ چوک، ایم اے جناح روڈ اور گورنر ہاؤس کے اطراف میں بدترین ٹریفک جام رہا۔ ہزاروں افراد کئی گھنٹے ٹریفک جام میں پھنسے رہے، سڑکوں پر روزہ افطار کیا۔ پولیس نے آج دوپہر کراچی پریس کلب کے اطراف کی سڑکوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری اور واٹر کینن بھی کراچی پریس کلب کے قریب تعینات تھی، جس کے نتیجے میں پریس کلب کے اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک جام رہا۔ اسی دوران زینب مارکیٹ کے قریب بلوچ یکجہتی کمیٹی اور سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس اور مظاہرین میں کھینچاتانی ہوئی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 15 افراد کو حراست میں لے لیا۔ مظاہرین مارنگ بلوچ سمیت دیگر گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے پریس کلب کے باہر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خلاف بھی ایک مظاہرہ کیا گیا۔ پریس کلب کے اطراف کی سڑکوں کی بندش کی صدر پریس کلب فاضل جمیلی نے مذمت کی ہے۔ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری ناصر منصور نے کراچی میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مظاہرین پر پولیس تشدد اور 12 خواتین کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ کمشنر کراچی نے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کراچی رینج کی درخواست پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ شہر میں جلسے جلوس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر میں احتجاج، مظاہروں اور ریلیوں پر پابندی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر میں 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی عائد ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ خلاف ورزی کرنے پر پولیس کو کارروائی کرنے کے مقدمہ درج کرنے کا اختیار ہوگا۔ حکومت بلوچستان نے ریاست مخالف پروپیگنڈوں اور سرگرمیوں میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست مخالف عناصر کو 4تھ شیڈول میں شامل کر کے منفی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے گی۔ اس سلسلے میں صوبے کے تمام کمشنرز اور ضلعی افسران کو ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں انتظامی افسران کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں ریاست مخالف پروپیگنڈے اور سرگرمیوں میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ امن و امان کی بحالی ان کی اولین ترجیح ہے۔ کوئی شاہراہ بند نہیں کرنے دی جائے گی۔ ہر ضلعی افسر اپنے علاقے میں ریاستی ریٹ قائم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ کوئی بھی افسر جو حکومتی پالیسی پر عمل درآمد نہیں کر سکتا وہ رضاکارانہ طور پر عہدے سے الگ ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر تعلیمی ادارے میں قومی ترانہ پڑھایا اور قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ جن تعلیمی اداروں کے سربراہان ان احکامات کی پابندی نہیں کروا سکتے وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ نوجوانوں کو لا حاصل جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے جس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ زراعت پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسان کو بیج، کھاد اور ادویات کی ضروریات ہیں۔ یہ اشیاء مناسب قیمت پر مہیا کر دی جائیں تو دوبارہ زرعی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اگلے چند سالوں میں پاکستان کی زراعت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ جن سے نہ صرف پاکستان کی ضروریات پوری ہوں بلکہ ایکسپورٹ کر کے معیشت کو بھی سنبھالا جا سکے۔ سن فلاور یا آپ کا پام ٹری، اس میں ہم نے کس حد تک ہم نے ترقی کی۔ کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں تو مجھے بتائیں کہ جی یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن اگر ہم نے کیا ہوتا تو $4 بلین سالانہ کا زر مبادلہ ہم ضائع نہ کر رہے ہوتے اپنا آئل امپورٹ کرنے میں، وہ یہاں پیدا کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو ترقی ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوتی۔ فیصلہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے اور اپنے ایگریکلچر کے شعبے کو ہم نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور توانا کرنا ہے۔ کاشتکار تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت نئی زمینیں آباد کرنے کے بجائے موجودہ آباد زمینوں کو پانی کی فراہمی یقینی بنائے اور 1 سال کے لیے کپاس کے تصدیق شدہ بیج کی شرح اگاؤ کا معیار 50% تک کرے۔ لاہور سے جواد ملک کی رپورٹ۔ چیئرمین کاٹن جنرل فورم احسان الحق نے جیو کو بتایا کہ طبیل اور منگلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا۔ سندھ کے کئی اضلاع میں نہری پانی کی کمی یا عدم دستیابی کے باعث نئی فصل تاخیر کا شکار ہوئی تو قیمتوں میں تیزی کا رجحان سامنے آنے کا امکان ہے۔ سندھ میں کپاس کی نئی فصل کے سودے ابھی تک تعطل کا شکار ہیں۔ رواں سال منفی موسمی حالات کے باعث کپاس کے بیج کی شرح اگاؤ 75% کے بجائے 40 سے 50% تک رہ گئی ہے۔ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ سے کپاس کے بیج کو تصدیق شدہ بیج کا درجہ نہ ملنے کے باعث رواں سال کاشتکار زیادہ تر کپاس کا غیر تصدیق شدہ
مقبوضہ بیج کاشت کر رہے ہیں، جس سے کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں کمی کے خدشات ہیں۔ احسان اللہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے رکھے گئے مطالبات میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا گیا۔ خدشہ ہے رواں سال کپاس کی کاشت پچھلے سال سے بھی کم ہوگی۔ ٹیکسٹائل اسپننگ اور کاٹن جیننگ سیکٹر تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے، جس سے کاٹن ایئر 2025-2026 کے دوران اسپننگ ملز اور کاٹن جیننگ فیکٹریاں مزید غیر فعال ہو جائیں گی۔ جواد ملک، جیو نیوز، لاہور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے منگل اور جمعرات کو 2 دن کی ہفتہ وار جیل ملاقاتیں بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے ملاقاتیوں پر عدالت جیل کے باہر میڈیا ٹاک کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اویس یوسفزئی کی رپورٹ دیکھیے۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل لارجر بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی جیل ملاقاتوں سے متعلق درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا، بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقاتوں کا ایس او پی انٹرا کورٹ اپیل میں طے کیا گیا تھا کہ منگل کو فیملی اور وکلا جبکہ جمعرات کو دوستوں کی ملاقات کرائی جائے گی۔ جمعرات کے روز دوستوں کی ملاقات بند کر دی گئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے وکیل نوید ملک ایڈوکیٹ نے کہا، جنوری کے بعد بانی پی ٹی آئی کا اسٹیٹس سزا یافتہ قیدی میں تبدیل ہوا، سیکیورٹی تھریٹس بھی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کی منگل کے روز ملاقاتیں کرا رہے ہیں، ہفتے میں 2 دن مینج کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ملاقاتی جیل کے باہر سیاسی بیان بازی بھی کرتے ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا، میڈیا ٹاک کی کیا ضرورت، ملاقات کر کے چلے جائیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ہفتہ وار 2 دن ملاقاتیں کرانے کا حکم دیتے ہوئے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہ کرنے کی انڈر ٹیکنگ لی اور تمام درخواستیں نمٹا دیں۔ کیمرہ مین فہیم قریشی کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں جناح اسپتال کا دورہ کیا۔ اسپتال میں ادویات ہونے کے باوجود مریضوں کو ان سے محروم رکھنے کی شکایات پر وزیر اعلیٰ نے پرنسپل اور ایم ایس کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جناح اسپتال کے میڈیسن اسٹور کا جائزہ انہیں معلوم ہوا کہ اسٹور میں ادویات موجود تھیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایمرجنسی وارڈ کا بھی دورہ کیا اور مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے بات چیت کی اور میڈیسن اور ٹیسٹوں کے بارے میں دریافت کیا۔ مریضوں کی جانب سے ادویات نہ ملنے کی شکایات پر وزیر اعلیٰ نے اظہار ناراضی کرتے ہوئے اسپتال کے پرنسپل اور ایم ایس کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 30 جامعات کے 30,000 طلبہ کو اسکالرشپ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ حکومت، گوگل اور ٹیک ویلی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ، سی ای او ٹیک ویلی عمر فاروق اور دیگر شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے باضابطہ طور پر گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپس کا افتتاح کر دیا۔ اپنے خطاب میں کہا کہ سندھ حکومت اور گوگل کے درمیان اہم معاہدہ کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ، سائبر سیکیورٹی، اے آئی اور دیگر جدید مہارتوں میں تربیت دی جائے گی۔ 30% اسکالرشپس خواتین کو دی جائیں گی۔ سی ای او ٹیک ویلی عمر فاروق نے کہا کہ حکومت سندھ کے ساتھ تبدیلی کے سفر میں ہمارا شراکت دار بننا باعث فخر ہے۔ فارغ التحصیل طلبہ کو ملازمت، نیٹ ورکنگ اور رہنمائی کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ جنوبی پنجاب کے ضلع تونسا میں ایچ آئی وی کیسز کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران 100 سے زائد افراد میں ایچ آئی وی کی تصدیق ہوئی ہے، جس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان عثمان خالد کے مطابق تونسا میں دسمبر 2024 میں ایچ آئی وی کا صرف 1 کیس رجسٹر ہوا تھا، جس کے بعد اسکریننگ کا عمل شروع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 100 سے زائد افراد ایچ آئی وی میں مبتلا ہیں، جنہیں رجسٹر کر کے علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی کے مطابق ایچ آئی وی کا پھیلاؤ ممکنہ طور پر عطائی ڈاکٹرز اور خون کا غیر محفوظ تبادلہ ہو سکتا ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی میں جیالے پنجاب کی قیادت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، نعرے بازی کرتے ہوئے صوبائی قیادت کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر پنجاب کے افطار ڈنر میں پیپلز پارٹی کے جیالے پارٹی چیئرمین کی سٹیج پر موجودگی میں پنجاب کی قیادت کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ جیالوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری سے مطالبہ کیا کہ پنجاب میں پارٹی قیادت کو تبدیل کیا جائے۔ امریکی وزارت خارجہ کی اردو کی ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ نے جیو نیوز کو انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستانیوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کو صدارتی حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت ویزا پروگرام پر از سر نو نظر ثانی کی جائے گی۔ فیصلے کا مقصد امریکہ کو غیر ملکی دہشت گردوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ ویزا پابندیوں کے لیے مختلف ملکوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ مارگریٹ میکلاؤڈ نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے اسٹیٹ یونین سے خطاب میں
پاکستان کے تعاون کو سراہا تھا۔ امریکہ میں آباد پاکستانی معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ امریکہ میں داخلے کی درخواست دینا ہو تو درخواست دہندہ کو تمام باتیں درست بتانی چاہیے۔ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخلے کی صورت میں سزا ملے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ عید کی بات کر لیتے ہیں۔ حیدرآباد کے بازاروں میں عید کے لیے خریداروں کا رش بڑھ چکا ہے۔ شہری تیاری مکمل کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کر کے خریداری میں مصروف ہیں۔ حیدرآباد کے ریشم بازار سے بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز علی نعیم۔ جی بالکل، عید قریب آتے ہی حیدرآباد کے بازاروں میں بھی کافی زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت میں حیدرآباد کے سب سے مشہور بازار ریشم بازار میں موجود ہوں، جہاں پر اس وقت خواتین ہوں یا پھر بچے ہوں، سب کا بہت زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہمارے کیمرامین افضل خان آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ اس وقت بازار کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ جو یہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں خریداری کرنے کے لیے، ان کی کوشش یہی ہے کہ عید سے قبل جو ان کی تیاری رہتی ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے۔ کوئی شوز خریدنے میں مصروف ہے تو کوئی بچوں کے شوز خرید رہا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے جو خاص طور پر بیگز ہیں ان کی خریداری پہ بھی کافی زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر پہنچنے والی خواتین ہیں وہ بیچنگ کے یہاں پر اپنی جیولری بھی خرید رہی ہیں، میک اپ کا سامان بھی خریدا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے بازاروں میں یہ رش کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اسی طرح سے یہ جو رش ہے اور یہ خریداری کا سلسلہ ہے چاند رات تک اسی طرح سے جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں بھی عید الفطر کے لیے شاپنگ کا سلسلہ اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ اس حوالے سے بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ندیم کوثر۔ کوئٹہ کے مختلف بازاروں میں جو لوگ ہیں وہ عید کی شاپنگ کو فائنلائز کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ شہر کی جو شاپنگ مال ہیں اس میں بھی کافی زیادہ رش نظر آ رہا ہے اور جو شہر کے بازار ہیں، دکانیں ہیں، ان میں بھی کافی زیادہ لوگ موجود ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے لیاقت بازار میں، جو بہت پرانا بازار ہے۔ یہاں بھی کافی زیادہ تعداد میں لوگ اس وقت بھی شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور جو آدمی ہیں ان کا زیادہ تر شاپنگ جو ہے وہ جوتے خرید رہے ہیں، اپنے لیے ٹوپی، واسکٹ اور کپڑے خرید رہے ہیں، جبکہ جو خواتین ہیں وہ یہاں سینڈلز، اس کے علاوہ چوڑیاں، مہندی اور جو دیگر میچنگ کی چیزیں ہیں وہ خریدنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ تو عید سے پہلے جو ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنی شاپنگ کو جو ہے وہ آخری شکل دے سکیں۔ عید کے قریب آتے ہی گجرانوالہ کے بازاروں میں بھی رات گئے تک خوب رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خواتین اور بچے عید کی خریداری میں مصروف ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں موجود نمائندہ جیو نیوز عثمان خلیل۔ جی جو عید قریب آتی جا رہی ہے، گجرانوالہ کے بازاروں اور مارکیٹوں میں بھی عید کی خریداری کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت میں گجرانوالہ کی سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں موجود ہوں، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تعداد ہمیں خواتین کی نظر آ رہی ہے۔ خواتین عید کے لیے اپنا جوڑا جیولری سمیت جوتے اور دیگر بچوں کی اشیاء خریدنے میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں۔ ساتھ میں مردوں کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے عید کا سوٹ خرید لیا، اب ان کو درزیوں کا انتظار ہے کہ درزی کب ان کا سوٹ دے۔ اس وقت شہر کے بازاروں اور مارکیٹوں میں عید کی خریداری کا خوب رش دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ شہری بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہاں جی، کیا تیاری مکمل ہو گئی ہے؟ ہاں بس کچھ ہو گئی ہے، کچھ ہو رہی ہے، ابھی بچوں کے ساتھ نکلے ہیں، بس لاسٹ ٹچ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ کی تیاری مکمل ہو گئی ہے؟ بچوں کی تیاری مکمل ہو گئی ہے؟ ہاں جی، ہمارے پاس ہو گئی ہے مکمل، بس جوتے رہ گئے ہیں، جیولری رہ گئی ہے، ورنہ باقی سب جو کپڑے شپڑے ہیں وہ تو ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی، خوب گہما گہمی گجرانوالہ کے بازاروں اور مارکیٹوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ اور عید قریب آتے ہی ملتان میں بھی خواتین کی جانب سے بازاروں کا رخ کیا گیا ہے۔ خواتین بچیوں کی چوڑیاں، مہندی کے مختلف ڈیزائنز خرید رہی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں جودت ندیم۔ جی، ملتان کے بازاروں میں بھی عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ خواتین جو ہیں انہوں نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ملتان کی صدر بازار میں، جہاں پہ چوڑی والی گلی میں بہت شدید رش ہے، جہاں پہ یہاں پہ مختلف قسم کی جیولری جو ہے وہ فروخت کی جاتی ہے، جبکہ جو مہندی ہے اور اس طرح کی جو دیگر خواتین کے جو ایسیسریز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ فروخت کی جا رہی ہے۔ مختلف سٹال جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں رش بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے خواتین کا یہاں پہ، اور مختلف چھوٹی بچیاں بھی جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے مہندی خرید رہی ہیں اور اپنے بندے، لاکٹس اور اس طرح کی جو اشیاء ہیں، ایسیسریز ہیں چھوٹی بچیوں کے، وہ یہاں پہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جو خواتین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب چونکہ دن جو ہے وہ کم رہ گئے ہیں، مقابلہ سخت ہے، تو بچوں کی تیاری وہ پہلے پورا کرنا چاہ رہی ہیں، جبکہ اس کے بعد پھر اپنی تیاری وہ ہے مکمل کریں گے۔ اس وقت بھی یہاں پہ شدید رش ہے۔